دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ضیاء کے ساتھ اپنی آخری گفتگو سنائی تھی. اب اس سے بڑے لوگوں کے دل یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی عجیب ہوں گے. انہوں نے کہا کوئی ڈاکٹر صاحب کچھ ایک بات بتائیں جو فوری طور پر میں جس میں عمل کر لوں. انہوں نے کہا ضیاء صاحب یہ جو پی آئی اے میں ایئر ہوسٹسز جاتی ہیں اللہ کا رسول جو ہے محرم کے بغیر حج پہ بھی نہیں جانے دیتا, تو کم از کم یہ ختم کر دیجیے, پورا ہفتہ باہر رہتی ہیں. تو ضیاء مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ آپ مشکلات میں ڈالتے ہیں. تو وہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. میں صحیح کہتا ہوں, جو بھی بندہ اس معاشرے کے اندر ذرا سا بھی دین پہ عمل کرتا ہے بڑی مشکل کی بات ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جو اس کے پاس اختیار ہے, کیونکہ اس کی پوچھ بہت ہے. میں آپ کو 1000 دفعہ پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ جس مشرف نے اپنی فوج کی پوری وہ ساری کی ساری اپنی پروسیجر کو بچانے کے لیے نواز شریف کا تختہ الٹا تھا, اللہ نے اس کو استطاعت دی تھی, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اس سے ضرور سوال ہوگا کہ تم نے دین کیوں نافذ نہیں کیا. مجھ سے سوال اس طرح کا نہیں ہو سکتا. جس کے پاس طاقت تھی, جس کے پاس ہمت تھی, جس کے پاس قوت تھی, اس کو مکناہم فی الارض, اس سے سوال ہوگا. اور یہ ہمیں بتانا چاہیے ان لوگوں کو, آپ سے سوال ہوگا. 2 محکمے میرے ساتھ رہے ہیں, 2 محکمے میں رہے, ایجوکیشن اور ہیلتھ. سب سے زیادہ خواتین اس کے اندر ہوتی ہیں. میں اللہ کی قسم اٹھا کے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر سیکسول ہیرسمنٹ جو ہے وہ آئی ہی آفس سے ہے. ہم نے عورت کو وہاں کھڑا کیا ہے تو ہیرسمنٹ آئی. میرے پاس ایسے میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹس آتی تھیں کہ فلاں پروفیسر مجھے بابا میں پاس نہیں کہتا کہ تم ایک رات میں ساتھ گزارو. سر آپ کو ڈیوٹی نہیں ہوا؟ نرسوں کی ڈیوٹیز کے روسٹر لگتے ہیں. یعنی اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ گرلز کیمپس تھا یہاں پر, جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ گرلز کیمپس میں, ایک آل گرلز کیمپس میں لڑکیاں نے کھڑے ہو کے شکایت کی کہ ہمارا ہراسمنٹ ہوتی ہے, فلاں لڑکا آتا ہے. اور انہوں نے بیکن ہاؤس نے کہا کہ ہم اب آئندہ کسی مرد کو نہیں آنے دیں گے. تو اس کے اوپر بکواس کی گئی پورے پاکستان میں سیکولر کہ یہ تو کوئی حل نہیں ہے. کسی بھی قسم سے میں اٹھا کے کہتا ہوں, کسی بھی شریف کیا بری سے بری عورت, اللہ ہم بھی برے ہیں, اس سے پوچھنے کہ تم عورتوں کی محفل میں زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہو یا مرد اور عورت کے, تو وہ قسم سے کہے گی کہ میں عورتوں کے درمیان زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں. میں کھل کے بیٹھ سکتی ہوں, میں کھل کے گفتگو کر سکتی ہوں, میں کھل کے ڈسکس کر سکتی ہوں. یہ حالت یہ ہے کہ نہیں, ہم نے اس بات کو طے. ایک اور بات بتاؤں, آج سے قریب 8-10 سال پہلے کی بات ہے, لاہور کالج یونیورسٹی میں ایک شو ریکارڈ کیا تھا. اس میں ہماری بزرگ ہیں علامہ اقبال کی بہو ناصرہ جاوید اقبال جو ہیں وہ بھی تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شمیلہ فاروق کی, وہ سب. میں اکیلا پھنس گیا تھا ان لوگوں کے. تو میں نے انہوں نے ایک بہت قصہ سناتی ہوتی ہیں ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ کہ ایک درزی کے ساتھ ایک سید دادی جو ہے وہ ہوگی, بھاگ گئی, میرے پاس کیس آیا. تو میں نے کہا تم نے اس کا گھٹ کے رکھا ہوا ہے اور یہ کیا, تو یہی ہونا. میں نے کہا یہ تو تم بتا دیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. میری عدالت میں 4 بچیوں نے, اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرے, آ کے کورٹ میں نکاح کیا تھا. عدالت کا نکاح ڈپٹی کمشنر کو آتے دار بات عدالت میں بیٹھے. میں پہلے والدین کو بلا لیتا. ایک ایسی خاتون تھی بچی کہ جس کا لنگڑا تھا ٹانگے والا, اسکول ٹیچر کی بیٹی تھی بزرگ کی. تو وہ جب اس کے ماں باپ کو بلایا تو ماں جس طرح روتے ہوئے اس کو اپنے پاس کھینچ رہی تھی. میں بیٹیوں کا باپ, مجھے پتا تھا کیا صورتحال بنی ہوئی. آپ سوچ نہیں سکتے, 3 کو سندھ میں جا کے بھیج دیا گیا اور ایک نے خودکشی کر دی. یہ کیوں نہیں بتاتے ہو تم؟ یہ کیوں نہیں بتاتے ہو کہ جس بیریئر کو پاس کر کے وہ عورت نکلتی ہے, اور جو ماں سارا دن محلے کے اندر وہ عورت نہیں ہے کہ جو کہتی ہے, دعا کرتی ہے کہ کاش میرے گھر میں پیدا نہ ہوتی. کس بنیاد پہ مجھے گالی پڑی تھی؟ صرف ایک اشتہار کی بنیاد کے اوپر. سب سے پہلے جو مجھے ننگی گالیاں, اور کوئی میرا گھر کا بندہ نہیں چھوڑا گیا, اور کوئی صرف ایک بچی اشتہار بنایا گیا ہے, کرکٹ کھیلنے جاتی ہے اور وہ کہتی ہے ماں کے اپنے باپ سے پوچھ لو کیوں موبائل کا اشتہار تھا. باپ, وہ کہتی ہے باپ سے تو جھگڑا ہی ہوتا ہے, میں خود چلے جاتی ہوں. اور پھر تم نے اس کو چیمپئن بنا کے پیش کیا, ہیرو بنا کے پیش کیا.
मर्द फिर भी घर छोड़े तो कामयाब हो सकता है। मैंने घर छोड़ी हुई औरत को आज तक अपनी नजरों में कामयाब नहीं हो सकती। 66 साल मेरा उम्र, वेरी मच। मैं दारुल अमान में डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर, मैंने दारुल अमान में औरतों को देखा है कैसी कैफियत के अंदर जिंदगी रही है। मुझे पता है कौन कहां किस जगह किस पर बिकती और बेची जाती रही है। होता कोई नहीं है, मसलहत कोशी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर थे, वो फौत हो गए हुए थे। तो उस सहाबी के घर में खजूरों का गोदाम था, तो उन्होंने उसको वसीयत के हिसाब से तकसीम कर दिया। जब सब कुछ तकसीम हो गया तो उसके कोने में एक सड़ी हुई हदीस खजूर पड़ी, छोटी सी। चलिए, आपने पूरे सहाबा के सामने खड़े होकर उस खजूर को लहराया और कहा, अगर ये जिंदगी में इस खजूर का सदका दे जाता तो अब जो तकसीम हुई है उससे ज्यादा उसको अजर मिलता। इसलिए औलाद में मत छोड़ के जाओ इसी दुनिया के। इससे पहले शादी जगह था ना, बांग पर आयत बला हमारा फलाना मान, इससे पहले की आवाज आए कि कोई नहीं रहा, उससे पहले एक खजूर का जब तक जिस बंदे ने किसी को कपड़ा पहनाया, जब तक वो कपड़ा उसके तन पे पड़ा रहेगा, वो उसको जहन्नम की आग से निजात दिलाता रहेगा। ये क्या खास है? आग से बचाओ, बेशक खजूर दे के अपने आप को आग से बचाओ, ओके ना अज़ाब बनना। इसलिए इबादत तो है ही नहीं अमल साले में, इबादत तो ड्यूटी है भाई।